بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نیک فال مجھے اچھی لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ جتنی احادیث ہم آج کل پڑھ رہے ہیں ہوتی تو بالکل مختصر ہیں، 2-3 منٹ کی، سب کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ عمل پھر ہی معتبر ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، اللہ کی ذات پر یقین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر یقین ہو، عقیدہ درست ہوگا تو پھر عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر ایک بندہ عمل کر رہا ہے لیکن ساتھ شرک کر رہا ہے، بڑے بڑے عمل کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یا کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سراسر خلاف ہے، آپ نے اسے منع فرمایا، وہ عمل کر رہا ہے، تو ایسا عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، چاہے کتنی بڑی نیکی کیوں نہ کر رہا ہو۔ نیکی ان دروازوں سے ہو کر جائے گی تو قابل قبول ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہوگا، پھر قابل قبول ہوگا۔ تو یہ حدیثیں سارا ان کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 چیزیں بیان فرمائی ہیں اس حدیث پاک میں۔ لا عدوہ، زمانہ جاہلیت میں یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جو ہے نا بیماری ایک سے دوسرے کو ضرور لگتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، کہ لازمی جو ہے ایک بندے کی وجہ سے بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اگر اس کو بیماری نہ ہوتی تو دوسرے کو نہ لگتی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ لا عدوہ، یہ چھوت، یہ ایک دوسرے کو لگ جانا بیماری کا، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی پہلے کی بیماری الگ ہے، دوسرے کی بیماری جو ہے الگ ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ اب ہاسپٹل کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہزاروں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، مریض بھی آ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوگا تو بیمار ہوگا۔ تو وہ جو ان کا عقیدہ تھا نا کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو لگی ہے، وہ کوئی لازمی نہیں ہے، اللہ پاک چاہیں گے تو لگے گی، اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گی، اللہ کے حکم سے ہوگا کہ وہ بیماری کی وجہ سے دوسرے کو بیماری نہیں لگے گی، یہ عقیدہ نہ رکھا۔ بلکہ یہاں پر تو حدیث نہیں ہے، تفصیلی حدیث بخاری مسلم بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے یہ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم دوسرے اونٹوں کو بٹھا دیتے ہیں، خارشی اونٹ کی وجہ سے دوسروں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کہتے ہیں وائرل انفیکشن ہے، کہ گھر کے اندر آج کل یہ پھیلا ہوا، یہ بیماری ہے، موسم کی تبدیلی ہے، فلاں، اس وجہ سے سب کو ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو پہلا اونٹ جس کو سب سے پہلے لگی اس کو کہاں سے لگی؟ عقیدہ درست کرنے کے، جب سب سے پہلے کو اللہ کے حکم سے لگی ہے تو باقیوں کو بھی اللہ کے حکم سے لگے گی۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی بیماری ایک دوسرے کو لگے گی، کوئی ضروری نہیں، لگ بھی سکتی ہے اللہ چاہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ تقدیر مبرم ہے کہ بندہ احتیاط کرے گا تو اللہ پاک اسے بچا لیں گے، نہیں احتیاط کرے گا تو اللہ پاک اسے لگا دیں گے، لگے گی اللہ کا حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کہ لازمی نہیں ہے کہ ضرور لگے، نہیں بھی لگ سکتی، ضروری بات نہیں۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ولا طیرہ، بدشگونی لینا۔ بدشگونی پہلے زمانے میں بہت لی جاتی تھی، ابھی ہمارے یہ شگون کا لفظ جو ہے نا، اچھا شگون برا شگون، انڈیا میں ابھی بولا جاتا ہے بہت زیادہ، زمانہ جاہلیت ہندوؤں میں یہ لفظ عام ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے۔ بلی آگے سے گزر گئی، راستہ کاٹ گئی، یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں طریق کو سفر کرے تو یہ نقصان ہو جائے گا، رات کو جھاڑو دے دیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بدشگونیاں لینا یہ اسلام کا حصہ نہیں۔ اسلام ایک کامل مکمل اور مضبوط دین ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ یہ ایسی توہمات پر، شبہات پر یقین نہیں رکھتا، یہ یقین پر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، حقیقت پر اعتماد کرتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ وَيُعْجِبُنِي الفال، نے اچھی فال جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، پسند ہے۔
قالوا ومل فعل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فعل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کلیمۃ طیبۃ، اچھی بات، وہ اچھی خبر کہیں سے آ جائے نا، اس سے آدمی اندازہ لگا لے کہ انشاءاللہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کا بیٹا جو ہے وہ نوکری کی کوشش کر رہا ہے، اب وہ روزانہ جاتا ہے، کہیں انٹرویو دینے جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا کیا بنا، وہ آگے سے کہ جی خبریں تو اچھی آ رہی ہیں، کلیمۃ طیبۃ، اچھی خبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خبریں تو اچھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی کہیں انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں بھی آپ نے وہ انویسٹمنٹ کی تھی، آپ کے کاروبار کا کیا بنا، کہتے ہیں جی خبریں تو اچھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ پروفٹ آ جائے گا، اللہ پاک نفع دے دیں گے اس کو۔ تو یہ ایسی کوئی خبر آ جائے جس سے آدمی یہ امید کر لے کہ امید پیدا ہو جائے کام کے پورا ہونے کی، تو یہ اس کو کہتے ہیں نیک فعل کو، ایسی اچھی بات، کلمۃ طیبۃ آپ نے تفسیر فرمائی ہے، وہ خبر سن لینا اچھی، اس سے اندازہ لگا لے انسان، ذہن میں سوچ لے، امید پیدا کر لے کہ انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نیک فعل۔ آپ نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے غلط چیزوں کے توہمات لینا، شکوک و شبہات پہ پڑھنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں اور ایسے نبی کے امتی ہیں جس کا دین جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر ہے، جہاں پر ٹھوس بنیادیں ہیں، جہاں پر کوئی ایسی جو ہے نا شکوک و شبہات والی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، وہاں پر جو بات ہے وہ اوتھینٹک ہے، پکی ہے، حدیث ہے تو وہ محفوظ ہے، قرآن ہے تو وہ محفوظ ہے، بالکل سب کچھ محفوظ ہے۔ اللہ پاک ہم بس ہمیں یقین نصیب فرمائے۔